الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی نبیہ الحبیب المصطفیٰ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضرات علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، میری اسلامی خواتین ماں بہنوں، رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے۔ یہ آپ لوگوں کی ہمت کی بات ہے کہ اتنی سخت سردی میں بہت سارے احباب باہر کھڑے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کے سامنے بڑے مفصل انداز میں ہمارے قاضی اطہر جاوید صاحب دامت برکاتہم کی تقریر آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ انہوں نے بڑی دل سوزی کے ساتھ اور بڑی فکر کے ساتھ ولولہ پیدا کرنے والی تقریر آپ کے سامنے کی ہیں۔ ملک کے جو حالات ہیں اور نئی نسل کے جو حالات ہیں اور جو فتنے کھڑے ہو رہے ہیں، ان سب سے جو ہے انہوں نے آگاہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ بہت قیمتی اور بہترین باتیں آپ کے ہمارے سامنے آئی۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ جو ہمارا دینی مدرسہ ہے، جہاں سے قرآن اور حدیث کی تعلیم ہو رہی ہے، خدمت ہو رہی ہے، واقع میں اس زمانے میں جبکہ لوگوں کا عام رجحان گویا لوگ دوڑ رہے ہیں، عصری تعلیم کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں، ہر کوئی دوسرے سے بڑھ جانے کی فکر کر رہا ہے۔ ایسے ماحول میں وہ لوگ قابل مبارکباد ہیں جو اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیج رہے ہیں، مکتبوں میں بھیج رہے ہیں اور دینی تعلیم دلوا رہے ہیں۔ ہمارا یہ مدرسہ جس کا یہ پھل ہے، 3 ہمارے یہاں حافظ ہوئے، اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے ان حافظ صاحبان کا بڑے زوردار انداز میں، بڑے زبردست انداز میں ان کا اکرام کیا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہوتا ہے چھوٹے اداروں میں اس طرح ہوتا ہے تاکہ ادارے کا تعارف ہو اور لوگوں کے اندر ہمت افزائی ہو، ورنہ خود اپنے ہاں چمپارن میں بڑا مدرسہ ہے سمرا، کبھی اس طرح کا جشن نہیں ہوتا۔ بڑا سمرا جو ہے آپ کے 400-500 حافظ بناتا ہے۔ کتنے کو پھول مالا چڑھاویں گے؟ اور کون اتنے کو چڑھاوے گا؟ اور کیوں چڑھائے گا؟ اصل تو ان کا اکرام اعزاز قیامت میں ہونا۔ یہ خیروا ہے، اتنی بڑی تعداد میں حافظ بناتا ہے۔ مادھو پور ہے، اتنی بڑی تعداد میں بناتا ہے۔ یہ تو حفظ قرآن کی خدمت، قرآن پاک کی خدمت یہ ایسی چیز ہے کہ علماء دیوبند کے حصے میں اللہ کا فضل ہے۔ ہمارا ایک مدرسہ جتنی بڑی تعداد میں حافظ بناتا ہے، دوسرے مسلک کے بہار کے سارے مدرسوں کے حافظ ہونے والے بچوں کی تعداد لیجئے تو ہمارے ایک مدرسے کے حافظوں کی تعداد کے برابر نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو مل جائے۔ ہمارے یہ علماء اور علماء دیوبند کے ذریعے سے پلیٹ فارم سے جو قرآن پاک کی خدمت ہو رہی ہے وہ کہیں نہیں ہو رہی۔ ہمارے یہاں اشرف العلوم کلمہ میں ایک دفعہ میں نے اثر میں اعلان کیا کہ جو بچے حافظ نہیں ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، تو ابھی تو 850 بچے ہیں، اس زمانے میں 600-700 ہوتے تھے، کچھ ہی بچے 10-15 ہی کھڑے ہوئے جو حافظ نہیں تھے، باقی سارے حافظ تھے۔ اچھا، اللہ کا فضل ہے، حفظ کا نظام ہے اور قرآن پاک کی یہ خدمت ہے۔ اور یہ خدمت ہمارے جو چھوٹے چھوٹے مدرسے ہیں
माशाल्लाह सब तो उसी मरकज से जो है जुड़े हुए। दोस्तों और बुजुर्गों, हिफ्ज़ कुरान की फजीलत आपने अशार के अंदर आपने फजीलत को सुनी। ये वाकई में ये जो हमारे हाफिज होने वाले बच्चे हैं ये हर तरह से काबिल मुबारकबाद हैं जी। जिनका जितना इनका इकराम किया जाए, एजाज़ किया जाए वो कम है। मैं अपने हाफिज बच्चों से कहा करता हूँ, ये अभी हिफ्ज़ इनका मुकम्मल नहीं हुआ है, उस वक्त होगा जब इनको पक्का याद हो जाएगा। जब तक ये 7-8 दौर नहीं सुनाएंगे इनका कुरान पाक पक्का नहीं होगा। अभी तो इनकी जिम्मेदारी है कि हिफ्ज़ को अभी पक्का करें। फूल का माला पहन करके फूले न समाए जी। फूल का माला पहनकर, बेचारे ने अपने नहीं पहना है, आप लोगों ने गले में इनके डाल दिया है, ये फूले न समाए। अब इनकी जिम्मेदारी है कि हिफ्ज़ को पक्का करें, जम करके जब तक 8-10 दौर 7-8 दौर न सुनावें ये दम नहीं लें। ऐसे ही मोड़ पर शैतान बहकाता है, हाफिज तो हो ही गया, अब क्या करना है, पगड़ी भी मिली गई और फूल माला भी पहनाइए दिया गया, और अब क्या रह गया। अब भागेंगे जरी कॉलेज की तरफ, तब बेग कॉलेज की तरफ, और न मालूम कहाँ कहाँ भागेंगे। यह है खतरनाक मोड़। तो इसलिए इन हाफिजों की अब जिम्मेदारी होती है कि हिफ्ज़ कुरान को पक्का करना है। 8-10 दौर जब तक नहीं सुनाएंगे, इन हमारे अपने इस इलाके के क्या उस्तादुल असातिज़ा जो हमारे कारी कमरुद्दीन साहब बैठे हुए हैं, तजर्बा इस लाइन के तजर्बाकार, उनसे पूछिए कितना दौर सुनाना होगा। दूसरी बात यह है कि ये दौलत इन्होंने हासिल कर ली है, को बचाए कैसे रखेंगे। मैदान हश्र में कहा जाए पढ़ते जाओ और चढ़ते जाओ, और हाफिज साहब को यादें नहीं। अब क्या पढ़ेंगे और क्या चढ़ेंगे और क्या बढ़ेंगे। तो दूसरी बात यह है कि इस हिफ्ज़ कुरान की दौलत को बाकी भी रखें। मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी लेकर के आएगा, करेगा नहीं, जो एक नेकी लेकर के मैदान हश्र में पहुंचेगा उस नेकी पर ना एक नेकी पर 10 अजर मिलेगा। हिफ्ज़ कुरान लेकर के जो पहुंचेगा मैदान हश्र में, तब न वो फजीलत होगी कि पढ़ते जाओ और चढ़ते जाओ। कुरान पाक में 6666 आयतें हैं, इतने दर्जे इनके बुलंद हो जाएंगे हिफ्ज़ कुरान की बदौलत। ये जब होगा जबकि हिफ्ज़ कुरान को बाकी रखें। बाकी रखने की सूरत यह है कि इसकी तिलावत का एहतमाम करें। अपने बुजुर्गों में हजरत शेख मां ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह 42 साल तक मुसलसल रोजाना ख़त्म करते थे। अल्लाह, उनके अब्बा जो थे जब तक वो ये ख़त्म पढ़ नहीं लेते थे उनको सुबह की रोटी नहीं मिलती थी। 42 साल तक मुसलसल रोजाना एक ख़त्म कुरान पाक उन्होंने पढ़ा। अंदाजा लगाइए जी, 42 साल के फिर दिन न जोड़िए, दिन न जोड़िए जी। वो 42 को जो 360 से ज़रब दीजिए आप जी। तो जब तक के हिफ्ज़ कुरान को बाकी नहीं रखेंगे, पढ़ेंगे नहीं, ये हिफ्ज़ कुरान बाकी नहीं रहेगा। एक है कि बीमारी हुई, बुढ़ापा आ गया, निस्यान गालिब है, भूल गए। भूल जाना ये जुर्म नहीं है, भुला देना जुर्म। भूलना जुर्म नहीं है, भुला देना जुर्म है कि आदमी पढ़े नहीं, कुरान पाक को छुए नहीं, न ज़बानी या न देख करके और भुला दिया, तो ये जुर्म। भूल जाना जुर्म नहीं है, भुला देना जुर्म। तो दूसरी बात ये हुई कि हमारे हाफिज जो बच्चे हुए हैं ये इस हिफ्ज़ के कुरान की दौलत को बाकी कैसे रखेंगे उसकी फिक्र करनी होगी। अब बड़ी जिम्मेदारी हो गई। तीसरी बात यह है कि हिफ्ज़ कुरान के मुताबिक अमल भी हो, क्योंकि बाद हदीसों में आया जब कुरान पाक हिफ्ज़ करता है और उसके मुताबिक अमल करता है तब वो सारी फजीलतें और बशारतें हासिल होंगी। अगर कुरान पाक के मुताबिक अमल नहीं है जी,
قرآن کہتا ہے نماز کی پابندی کرو، اقیم الصلاۃ، حافظ صاحب کی زندگی میں نمازیں نہیں، اب کہیے۔ قرآن کہتا ہے آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیا کرو، حافظ صاحب مالدار ہیں، صاحب استطاعت ہیں، زکوٰۃ ہی نہیں دیتے۔ قرآن کہتا ہے من شہد منکم الشہر فلیصم، جس پر رمضان کا مہینہ آئے روزہ رکھے، حافظ صاحب روزے نہیں رکھتے ہیں۔ حج فرض ہے، حج کرتے نہیں ہیں۔ جی قرآن پاک کے مطابق عمل ہوگا تب وہ ساری فضیلتیں اور بشارتیں حاصل ہوں گی جس کا تذکرہ ابھی ہمارے شاعر صاحب نے اشعار میں کیا، ہمارے علماء جو بیان میں کرتے ہیں۔ حافظ صاحب کے ماں باپ کے سر کے اوپر روشن تاج پہنایا جائے گا۔ حافظ صاحب کے خاندان کے 10 ایسے آدمیوں کے لیے ان کی سفارش قبول کی جائے گی، جنت کا فیصلہ ان کے حق میں کیا جائے گا جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ یہ ساری فضیلتیں اور بشارتیں جب ہیں جبکہ قرآن پاک کے مطابق عمل بھی ہو۔ بلکہ بعض علماء لکھتے ہیں کہ قرآن کی جن آیتوں پر عمل نہیں ہوگا وہ آیتیں دل و دماغ سے بھلا دی جائیں گی۔ اب لیجیے، قرآن پاک کی جن آیتوں پر عمل نہیں ہوگا وہ آیتیں دل و دماغ سے بھلا دی جائیں گی، میدان حشر میں یادیں نہیں آئے گی وہ آیتیں کہ پڑھے اور بڑھے اور چڑھے۔ جی تو یہ 3 باتیں ہوئیں کہ حفظ قرآن کی جو تکمیل انہوں نے کیا ہے تو ابھی پھولے نہیں سمائے، اب جو ہے ان کی ذمہ داری آ گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو پکا کرنے کی فکر کریں، 7 8 10 دور جب تک نہیں سناویں گے پکا نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حفظ قرآن کو باقی رکھنے کی بھی فکر کریں، پوری زندگی پڑھنے کا معمول بناویں۔ چوتھی بات یہ ہوئی کہ قرآن پاک کے مطابق عمل بھی کریں۔ دوستو اور بزرگوں، اپنے مدرسے کا یہ بہترین پھل جو آپ کے سامنے اس مدرسے کا آپ پر حق بنتا ہے جی کہ اس مدرسے پر آپ کی خصوصی توجہ ہو۔ ابھی دیکھیے ہمارے ناظم صاحب نے آپ کے سامنے بتلایا 96,000 قرض ہے۔ حافظ صاحب کو ماشاءاللہ بہت نوازا آپ نے، ان کے استادوں کا ماشاءاللہ آپ نے اکرام کیا، لیکن یہ جو مدرسے پر قرض ہے وہ اس کا کیا ہوگا؟ یہ مدرسے پر قرض نہیں ہے، سب کے گردن پر قرض۔ مدرسہ کس کا ہے؟ وہ ناظم صاحب کا ہے مدرسہ، کہ ناظم صاحب وہ کمیٹی کے نمائندہ ہیں، آپ پوری کمیٹی آپ کے سماج کی نمائندہ۔ مدرسے پر قرض کا مطلب یہ ہے کہ قوم مسلم پر قرض ہے وہ۔ جی ہم کو تو پتہ ہے نہیں کہ بھائی جلسہ کا بڑھ چڑھ کر کے چندہ کیوں نہیں ہوا، بڑھ چڑھ کر کے چندہ ہوتا تو یہ قرض نہیں رہتا۔ اب ہوا ہے کہ نہیں، ہم تو خالی ذہن کنوا سے آئے ہیں جی۔ تو یہ 96,000 جو ہے وہ قرض مدرسے پر نہیں ہے، آپ سب کے اوپر جی۔ اگر مجلس ابھی گرم ہے، علماء کرام کی تقریر سنی، حافظ صاحبان کی زیارت کر کے آپ کا دل باغ باغ ہوا ہے۔ دیکھیے ہمارے حضرت مفتی عثمان صاحب جی آپ دیدہ ہو کر کے کہہ رہے ہیں، خوشی کا انداز دیکھیں۔ کیوں نہیں اس خوشی کے موقع پر جن احباب کے جیب میں کچھ ہے تو مدرسے کے لیے ڈال دیں تاکہ اسے قرض اتر جاوے، اور نہیں ہے تو لکھا دیں، ہے تو دے دیں۔ بھائی بچھائیے نا کوئی آدمی رومال چادر بچھائیے نا، 2 منٹ میں ڈال دیجئے، اللہ کے واسطے ڈال دیجئے۔ یہ جو قرض ہے جی یہ رمضان کے بھروسے نہ رہے، جن ساتھیوں کو جو ہو رہا ہے وہ ڈال دیجئے بسم اللہ کر کے۔ اللہ آپ کے جان میں مال میں برکت نصیب فرمائے، ساری پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے، اور یہاں سے جو دین کی خدمت ہو رہی ہے اس دین کی خدمت میں آپ سبوں کا اللہ حصہ ڈال دیں اور آپ کے لیے نجات کا اور بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ ہماری جو ماں بہنیں کھڑی ہوئی ہیں جی وہ بھی اپنے بچیوں کے ذریعے سے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذریعے سے ڈالیں۔ بھائی ڈال دیجئے، 2 منٹ میں ڈال دیجئے، اب دعا ہو جائے گی۔ سب آدمی کو بھوک بھی لگی ہوئی ہے، دیکھیے اب ایک تو رات کے 12 بج رہے ہیں، آپ کے پیٹ کے بھی 12 بج رہے ہیں جی، تو جلدی جلدی ڈال دیجئے۔ اللہ آپ کو قبول فرمائے، آپ کے جان میں مال میں برکت نصیب فرمائے، آپ کے تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور تمام ضرورتوں کا انتظام اللہ غیب سے فرما دیں۔ دیکھیے ادارہ جو ہے، مدرسہ جو ہوتا ہے،
وہ اللہ کے محبوب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کیونکہ ان کا جو مدرسہ صفہ تھا اسی صفے سے اس ادارے کی نسبت جڑتی ہے، اس ادارے کا تعلق اس صفے سے ہے جس صفے پر بیٹھ کر ہمارے اور آپ کے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن پاک کی تعلیم دیتے تھے، صحابہ کرام کا تصفیہ کرتے تھے، صحابہ کرام کا تزکیہ کرتے تھے، اور ان کی کتاب و حکمت کی بات انہیں سکھلاتے تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمارے بوڑھے لوگ بھی آ رہے ہیں، جوان بھی آ رہے ہیں، ارے بچے بھی لالا کے بھائی عورتوں کے محلے میں گھسو بھائی، عورتیں بہت سخی ہوتی ہیں اور بہت نرم دل رکھتی ہیں، عورتیں تو ایسا ایسا اچھا کام کر جاتی ہیں کہ مردوں کا بھی کان کاٹ لیتی جی، عورتوں نے ایسا بڑا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ مکہ مکرمہ میں مدرسہ سہولتیہ قائم ہوا، ایک خاتون تھی سہولت النساء بیگم، کلکتے کی رہنے والی تھی، ان کو معلوم ہوا کہ حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں اس وقت کوئی مدرسہ نہیں تھا، مدرسے کے لیے پریشان تھے جی۔ کلکتے کی اس خاتون نے ایک بڑی رقم پیش کیا مولانا کے خدمت میں اور کہا کہ حضرت آپ اس سے جو ہے مدرسہ قائم کیجئے اور پھر آگے میں دیکھوں گی۔ چنانچہ ان کے اس بڑی رقم سے مدرسہ قائم ہوا، مدرسہ سہولتیہ، اور اس طریقے سے جو ہے چلا اور بے شمار لوگ اس سے فیض پائے، بہت سارے علماء تیار ہوئے۔ جس وقت مکہ مکرمہ میں کوئی مدرسہ نہیں تھا، اس وقت انہوں نے اس خاتون کے اس خطیر رقم کے بنا پر اس خاتون ہی کے نام سے مدرسے کا نام رکھا مدرسہ سہولتیہ۔ ہم لوگ جو 99 میں گئے تھے حج کو تو دیکھا حرم شریف کے بالکل قریب وہ مدرسہ ہے۔ اس کے بعد جب حرم شریف کی توسیع ہوئی ہے تو بس اڈا وہیں پر بن گیا تھا، اور اس طریقے سے جو یہ اب آ کر کے نہ تو سینکڑوں سال جو ہے اس مدرسے نے جو ہے دین کی خدمت کیا ہے، قرآن حدیث کی خدمت کیا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو ماں بہنیں ہوتی ہیں بہت ہی دیالو اور سخی ہوتی ہیں، اور ان کے دل و دماغ میں سخاوت۔ حضرت اللہ فرماتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو محتاج پایا تو آپ کو مالدار بنا دیا، غنی بنا دیا۔ مفسر لکھتے ہیں اے بے مال الخدیجہ، حضرت خدیجہ کے مال کے ذریعے آپ کو مالدار بنا دیا۔ حضرت خدیجہ نے پوری رقم پیش کیا تھا اور قدم مبارک میں ڈال دیا، اور گویا اس طریقے سے جو ہے اجازت دیا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی اشاعت کے اوپر اسے لگایا جی۔ اور جو غلام مومن تھے اور غلامی کی زندگی تھی، ان کو خرید کر کے آزاد کرنا، اور اس طرح کے دینی کاموں میں جو ہے انہوں نے لگایا۔ دوستو اور بزرگوں، یہ بات سن کر کے مجھے ذرا تکلیف سی ہوئی، جس کا میں نے اظہار کیا آپ کے سامنے کہ 96,000 1 لاکھ کے قریب مدرسے کے اوپر قرض ہے۔ یہ قرض بھی سدھنا چاہیے، فرشتے آ کر کے نہیں سدھاویں گے، سدھائیں گے آپ ہی لوگ، اور آپ ہی کو سدھانا پڑے گا۔ وہ مدرسے پر قرض نہیں ہے، آپ پر قرض، قوم مسلم پر قرض۔ دوستو، یہ ادارہ آپ اس سے بے انتہا محبت رکھتے ہیں۔ رات کے 12 بج گئے پھر بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں سردی کی رات میں، ہمارے بوڑھے بزرگ لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے جی۔ اللہ آپ کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور ہمارے علماء کے کہنے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ دیکھیے، مدرسے کا اصل تعاون یہ ہے کہ آپ بچوں کو بھیجیں، 4-5 سال کی عمر کے بچے ہوں، آنکھ بند کر کے آپ مدرسے میں بھیجیے، دینی تعلیم دلوائیے، ضروریات دین کی تعلیم دلوائیے۔ تب آگے چل کر کے اگر آپ کو شوق ہے کہ ڈاکٹر بناویں گے اور انجینئر بناویں گے، شوق سے آپ ڈاکٹر بناویں اور انجینئر بنانے، پہلے ان بچوں اور بچیوں کو مسلمان تو بنا لیں، ان بچوں کو اور بچیوں کو پہلے مسلمان بنا لیں، ورنہ بڑے خطرات ہیں۔ ابھی قاضی صاحب نے آپ کے سامنے موبائل کے حوالے سے کہا کہ اس طرح کی کہ فتنے پیدا ہو رہے ہیں، لیکن دوستو اور بزرگوں، اس میں ایک بات اور بھی ہے، اس میں ایک بات اور بھی جوڑ دیجئے۔ آپ اپنے بچیوں کو کنوینٹ میں بھیج رہے ہیں، کوئی اکیڈمی میں بھیج رہے ہیں، ٹیوشن کلاس میں بھیج رہے ہیں، لڑکے کو بھیج رہے ہیں یا لڑکیوں کو بھیج رہے ہیں، لڑکوں کے ساتھ سے زیادہ خطرناک لڑکیوں کا معاملہ ہے۔ ہم اپنے یہاں سیتامڑھی ہم لوگوں نے دیکھا کئی بلاک میں ایسا ہوا ہے کہ
اصل میں یہ ہے کہ عصری تعلیم ضروری ہے، بے شک ضروری ہے، لیکن عصری تعلیم بھی ایسی جگہ دلواویں جہاں اپنے یہ بچے اور بچیوں کا ایمان خراب نہ ہو، دائرہ اسلام سے خارج نہ ہو۔ جی ایک اسکول کے بارے میں کسی ساتھی نے رپورٹ دیا کہ وہاں جو ترانہ پڑھواتا ہے رام بھی وہی اور رحمان بھی وہی، توبہ توبہ۔ ابھی سے جو ہے یہ شرکیہ بات اس کے دلوں میں ڈالی جائے گی تو اس کا آگے چل کر کے کیا حال ہوگا صاحب؟ رام بھی وہی ہے، رحمان بھی وہی ہے، اور کرشن بھی وہی ہے، سب ایک ہے، لیپا پوتی۔ رام چندر جی پیدا ہوئے، زندگی گزارے، شادی ہوئی، ان کے ماں باپ ہیں، پھر موت آئی، اب مر گئے، یہ معبود کہاں سے ہو جائیں گے؟ معبود کی تو شان ہے لم یلد ولم یولد، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ جو اپنے وجود کو بھی نہ بچا سکے، اپنے زندگی کو بھی قائم نہ رکھ سکے، وہ بھلا معبود کہاں سے ہو جائے گا؟ آپ کے پاس تو ایسی زبردست کسوٹی ہے کہ اس کسوٹی پر کسی کو آپ کس لیں گے۔ زمین کو کسنے معبود نہیں، خود مخلوق ہے وہ، خالق معبود کہاں سے ہو جائے گا؟ اور زمین کہاں سے معبود ہو جائے گی؟ زمین یہ بھارت کی جو دھرتی ہے، ٹھیک ہے ہم کو محبت ہے، لیکن ہم اس کو معبود بنا لیں اور اس کو ہم اپنی ماتا کہیں نہ، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، ہزار محبت صحیح۔ تو دوستو ایسی جگہ، ایسی گویا ایسی جگہوں میں عصری تعلیم کے لیے اپنے بچے اور بچیوں کو بھیجیں جہاں ان کا ایمان خراب نہ ہو۔ اگر ہمارے مسلم معاشرے میں اگر ایسا ہے اسکول تو وہاں پر آپ تھوڑا فکر مند ہوں، بچے کو شرک سکھایا جا رہا ہے، شرکی عقیدہ پر اتارا جا رہا ہے، جی یہ ہمارے اور آپ کے ایمانی غیرت کے خلاف۔ اس کو آپ برداشت کیسے کریں گے صاحب؟ ہمارے بچے اور ہماری یہ بچیاں ایمان والی ہیں اور ان سے اس طریقے سے شرکیہ ترانہ پڑھوایا جائے؟ نہیں جی، اگر اس میں ہمارے غیر مسلم بچے ہیں وہ پڑھتے ہیں تو ان کو چلے گا، ان کی تو زندگی اسی میں ہے، لیکن ہم تو موحد ہیں، اللہ کی توحید اور وحدانیت کے قائل ہیں، ہم تو ایمان پر قائم رہیں گے۔ ان بچوں اور بچیوں کو عصری تعلیم اسی شرط کے ساتھ دیں گے یا دلوائیں گے کہ ان کا ایمان محفوظ رہے۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، اور اگر ہم ان کو اسی طرح جانے دیتے ہیں اور شرکیاں یہ سب باتیں وہاں ہو رہی ہیں تو مجرم ہم آپ بھی ہوں گے، کل قیامت کے دن باز پرس ہم سے اور آپ سے بھی ہوگی۔ تم اپنے بچوں کو ایسی جگہوں میں کیوں بھیجا؟ جی دوستو، تو عصری تعلیم کے لائن سے ذرا اس کو بھی دیکھیں کہ کہاں بھیج رہے ہیں۔ مسلم اسکول ہو، ہمارے کوئی مسلمان ساتھی ہیں جو اس طرح کا کنوینٹ چلا رہے ہیں، جی ٹیوشن کلاس چلا رہے ہیں، جی اور اس طریقے سے اکیڈمی چلا رہے ہیں تو چلے گا۔ لیکن دیکھا بات پٹی کے حلقے میں ایک ہمارے یہاں کے پڑھے ہوئے جو طلبہ ہیں جانتے ہوں گے، ملیادی 2 لڑکی چلی گئی غیر مسلموں کے ساتھ، اور بڑی ذاتی کے ساتھ نہیں، ڈوم دساد کے ساتھ۔ یہ لوگ بلہا کو بھی جانتے ہوں گے، بلہا کے ایک ملی صاحب ہیں، ان کی شادی ہوئی ہے اور اندر اس کا تعلق کسی سے دساد کے ساتھ چلی گئی۔ اس طرح کے حالات پیش آ رہے ہیں۔ محسول چوک پر کئی کنوینٹ ہیں، اس میں سیانی اور بالغ لڑکیاں جاتی ہیں اور سب سے ہنسی مذاق اسی میں کتنا اغوا کا اور بھاگ جانے کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اب غلط جگہوں پر بھیجیں گے تو ہر ایک کے ساتھ نفس اور شیطان لگا ہوا ہے، یہ تو وہاں تو یہ فتنے پیدا ہونے ہی ہونے ہیں۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، جی اس پر بھی آپ نظر رکھیں۔ عصری تعلیم ضروری ہے، ٹھیک ہے ضروری ہے، ڈاکٹر بنانا، انجینئر بنانا اور وکیل اور امین بنانا، سب کچھ یہ ہماری ضرورت ہے، لیکن ضرورت ہم اسلامی دائرے میں رہ کر کے اس ضرورت کو پوری کریں گے، اور اپنے بچوں کو اور بچیوں کو دائرے اسلام سے خارج کر کے اور اس طریقے سے جو ہے ارتداد کا، مرتد ہونے کا دروازہ کھول کر کے نہیں کریں گے۔ اور خیر اسی میں ہے کہ آپ اپنے بچے اور بچیوں کو جب 4-5 سال کی عمر کے ہو جائیں، آنکھ بند کر کے کسی حافظ صاحب کے پاس، کسی مولانا کے پاس اور اس طریقے سے کسی میاں جی کے پاس بھیج کر کے ان کو دینی تعلیم دلوائیے۔ دینی تعلیم یہ جو بنیادی ہے، یہ فرض ہے، فرض جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، ایسی یہ بنیادی تعلیم فرض ہے۔ یہ چند باتیں آئیں
اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس ادارہ کی قدر کریں، ادارے میں اپنے بچوں کو اور بچیوں کو بھیجیں، اور ماشاءاللہ لڑکیوں کا بھی مدرسہ اب جگہ بجگہ کھل رہا ہے، وہاں بھیجیں، اور اس طریقے سے بچے اور بچیوں دونوں کو دینی تعلیم کے زیور سے ان کو آراستہ پیراستہ کریں۔ اللہ پاک اس ادارے کی حفاظت فرمائے اور اس کی جو ضروریات ہے غیب سے اس کا انتظام فرمائے۔ میں نے ابھی نجی مجلس میں کہا ہے کہ کوئی بھی مدرسہ مسجد کے بغیر ناقص ہو رہتا ہے، نامکمل۔ مسجد مدرسے میں جب تک مسجد نہ ہو یا مدرسے کے قریب میں مسجد نہ ہو تو گویا وہ مدرسہ ہی ناقص، نامکمل۔ یہ جمنیا کے احباب ماشاءاللہ آپ کو تو اللہ پاک نے بہت نوازا ہے۔ یہ اب تک یہ پرانا مدرسہ ہے، ٹھیک ہے، حالات آئے، نشیب و فراز ہوا، اتار چڑھاؤ ہوا، ہوتا ہے، ہماری اور آپ کی زندگی میں ہوتا ہے۔ ہمیشہ ہم صحت مند نہیں رہتے ہیں، آپ لوگ ہمیشہ صحت مند نہیں رہتے ہیں، لے بیمار بھی پڑتے ہیں، بخاروں کبھی آ جاتا ہے، پیٹ بھی خراب ہو جاتا ہے، سر میں بھی کبھی درد ہو جاتا ہے، حالات اتار چڑھاؤ مدرسے کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اچھے ناظم آئے، علم دوست، علم کے اندر کمال پیدا ہوا، ایسے اساتذہ جمع ہو گئے، پڑھائی اچھی سے اچھی ہونے لگتی ہے، اور اسی میں تھوڑا کمزور آئے تو اب کمزوری آ جاتی ہے۔ تو اس ادارے میں گویا ابھی مسجد نہیں ہے، پورا محلہ ادھر آباد ہوا، مسجد کی ضرورت ہے، اس پر آپ لوگ دھیان دیں جی، اللہ اس کے لیے انتظام فرمائے۔ اور اگر اس طرح مسجد کی صورت ہو جاتی ہے، مدرسے کی بھی ضرورت پوری ہو جاوے، اور محلے کے اندر جو آباد ہمارے بہائی لوگ ہیں جی، ان کی بھی ضرورت پوری ہو جاوے۔ مسجد، مدرسہ، یہ سب ضرورت کی چیز، جیسے جیسے آبادی بڑھے گی مسجد بھی بڑھے گی جی۔ آبادی پہلے کم تھی، مسجدیں کم تھیں، جب آبادی بڑھتی چلی گئی مسجدیں بھی بڑھتی چلی گئی جی۔ اپنا یہ محلہ بالکل خالی ہے، بالکل یہ جو محلہ اب آبادی جو بڑھتی چلی جا رہی ہے یہ خالی ہے۔ آپ لوگ ہم سے زیادہ سمجھ رہے ہیں، ہم لوگ تو کلمہ کے ایک دن کے لیے آئے، آپ کو تو یہیں رہنا ہے جی۔ تو اس کے لیے بھی سوچنا ضروری ہے، مدرسے کے اندر مسجد کی صورت کیسے ہو، اور محلے کے لیے مسجد کی ضرورت کیسے پوری کی جائے، اس پر بھی اللہ سے بھی مانگیں، اور اپنے آپ کو ٹٹولے بھی کہاں سے کیسے زمین حاصل ہوگی، اور اس طریقے سے جو ہے مسجد کی ضرورت پوری ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام منک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے سارے گناہوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے اساتذہ مشائخ کی مغفرت فرما، ہمارے تلامذہ دوست احباب خیش و اقربا کی مغفرت فرما، تمام مؤمنین تمام مؤمنات پوری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم و کرم فرما، پورے عالم کے تمام مسلمانوں کے جان مال دین عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کے یہاں مل بیٹھنے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے مدرسہ جمنیہ، اے اللہ اس کو قبول فرما۔ اے اللہ اس کی خدمات کو قبول فرما۔ اے اللہ اس کی ضروریات کا انتظام غیب سے فرما۔ اے اللہ جو مشکلات ہیں ان کو حل فرما۔ اے اللہ جو قرض ہے اس کے اوپر اس کی ادائیگی کی غیب سے شکل صورت پیدا فرما۔ اے اللہ مسجد کی ضرورت اشد ضروری مسجد کی ضرورت سمجھی جا رہی ہے، اللہ اس کا غیب سے انتظام فرما۔ اے اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دے
اے اللہ آپ سارے کے قلوب آپ کے قبضے میں ہیں. اے اللہ کسی بندے کے دل میں ڈال کر اے اللہ مسجد کی ضرورت کو پوری فرما. اے اللہ یہ ہمارے بچے جو حافظ ہوئے ہیں، حفظ قرآن کو ان کے حق میں، ان کے ماں باپ کے حق میں، ان کے خاندان کے حق میں، ان کے استاد کے حق میں، ان کے مدرسے کے حق میں اے اللہ ہر طرح سے خیر کا، رحمت کا، برکت کا، مغفرت کا ذریعہ بنا. اے اللہ حفظ قرآن کو ان کے دلوں میں بھی باقی رکھ. اے اللہ ہم سب کے قلوبوں میں باقی رکھ دے. اے اللہ حشر تک حفظ قرآن کے ساتھ ہم سب کو حاضر ہونے کی ہمت و توفیق نصیب فرما. اے اللہ حفظ قرآن پر جو بشارتیں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں وہ ساری بشارتیں ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ قرآن پاک کی برکت سے اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ تمام مشکلات کو حل فرما. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مشملہ عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے جو صحت مند ہے اللہ ان کے صحت کو تادیر باقی رکھ. جو برسر روزگار ہے ان کی روزی میں برکت نصیب فرما. جو بے روزگار ہے ان کو حلال روزی سے نواز دے. اے اللہ جو مقروض ہے ان کے قرض کے ادائیگی شکل پیدا فرما. اے اللہ فضل کا، کرم کا، رحم کا معاملہ فرما. اے اللہ یہ جتنے احباب جنہوں نے اس ادارے کا تعاون کیا ہے اور ابھی تعاون کیا ہے اے اللہ ان سب کے تعاون کو قبول فرما. ان کے جان میں مال میں برکت نصیب فرما. اے اللہ ان کے جان میں مال میں برکت نصیب فرما. اے اللہ اتنا بڑا مجمع آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے. اے اللہ ان میں سفید ریش بوڑھے بھی ہیں جن کے سفیدی کو دیکھ کر آپ ترس کھاتے ہیں. نوجوان علماء صلحاء بھی ہیں جن کی عبادت آپ کو بہت پسند ہے. اے اللہ ننھے منھے معصوم بچے بھی ہیں. اے اللہ ان میں سے کسی کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما کر اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما. اے اللہ شریعت سنت والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ قرآن کی محبت نصیب فرما. اے اللہ قرآن کی عظمت ہم سب کے دلوں میں ڈال دے. اے اللہ قرآن کے مطابق ہم سب کے ایمان و یقین کو بنا دے. اے اللہ اعمال اور اخلاق کو سنوار دے. اے اللہ اس کے مطابق ہمارے معاملات معاشرات کو درست فرما دے. اے اللہ جن بھائیوں نے دعا کے لیے لکھا ہے یا کہا ہے یا ان کا میرے اوپر حق ہے یا دعا کی امید رکھتے ہیں اے اللہ ان سب کو اپنے اپنے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما. جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں، نہتھے ہیں، ستائے جا رہے ہیں اے اللہ ان کی بھرپور مدد فرما. اے اللہ خیر کے لائن سے جو دعائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں ہم سب کو نصیب فرما. جن شروع فتن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے اے اللہ ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، ہمیں بھی پوری امت کو پناہ نصیب فرما. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو مدد اپنے فضل و کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.